اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات کی تعلیم، فصل اول مال خرچ کرنے کے فضائل میں اللہ پاک کے کلام اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنی کثرت سے وارد ہیں کہ حد نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور جتنی کثرت اس مسئلے پر ارشادات ہیں، یعنی جتنی کثرت سے اس مسئلے پر ارشادات ہیں، ان کا 10واں 20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات اور چند احادیث کا ترجمہ اپنی عادت کے موافق پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ کتاب جس کا ترجمہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، اور جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستے پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ اس حدیث شریف میں کئی مضمون قابل غور ہیں کہ راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو، جس میں دیکھنے کے ذریعے آنکھ ہی نہ ہو، یعنی دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو تو وہ کیا دیکھے گا؟ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو تو وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے گا؟ نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب، اس کی شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے، جس کا تفصیلی بیان رسالہ فضائل نماز میں لکھ چکا ہوں۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے اس کے رکوع و سجود اور کو اچھی طرح ادا کرے، ہم تن متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت کرنا، وضو کا اور رکوع اور سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ فلاح کو پہنچانا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ یعنی کہیں آتا ہے، وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہبود اور کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کرنا ہے جن سے دنیاوی زندگی بہترین بن جائے، اور وہ بقا اور غنا اور عزت ہیں۔ اور اخروی فلاح 4 چیزیں ہیں، وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ تمنگری جس میں فقر کا شائبہ ہی نہ ہو، اور وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جن میں جہل کا دخل نہ ہو۔ اور جب فلاح کو مطلق بولا گیا تو اس میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔ لیس البر ان تولوا، پوری آیت کا ترجمہ سورہ بقرہ 22 نمبر کی آیت ہے، جس کا ترجمہ سارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور اللہ کی کتابوں پر، اور سب پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اور مسافروں کو، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، قیدیوں کو، غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو، نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، کہ اصل کمالات یہی چیزیں ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اس کی بعض اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد ہے، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ فائدہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے
اور نصارہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور بھی متعدد حضرات سے اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ امام جیساس رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آیت شریفہ میں یہود اور نصارہ پر رد ہے جب انہوں نے قبلے کی منسوخ ہونے یعنی بیت المقدس کی بجائے کعبے کو قبلہ قرار دینے اس پر اعتراض کیا تو اللہ تعالی شانو نے یہ آیت نازل فرمائی، نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے، بغیر اس کی اطاعت کے مشرق و مغرب کی توجہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو کا مطلب یہ ہے ان چیزوں میں اللہ جل شانو کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے خرچ کرے، نام و نمود اپنی شہرت عزت کی وجہ سے خرچ نہ کرے، کہ اس ارادے سے خرچ کرنا نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کیا جائے اور اللہ جل شانو کے یہاں بجائے ثواب کے گناہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے اعمال تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس ارادے سے خرچ کیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے تم پر بہت زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے جو آئندہ آئے گی۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ آیت شریفہ میں اللہ کی محبت میں دنیا مراد ہو۔ بعض علماء نے خرچ کرنے کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی جو خرچ کیا جائے اس پر مسرور ہو، یہ نہ ہو کہ اس وقت تو خرچ کر دیا پھر اس پر خلق ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، کیسے بے وقوفی ہوئی، روپیہ کم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اکثر علماء نے مال کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی باوجود مال کی محبت کے ان موقع میں خرچ کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے، اپنی حاجت کا ڈر دل میں پیدا ہو کہ عمر ابھی بہت باقی ہے، مجھے احتیاط نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو کہنے لگے اتنا فلاں کو دے دیا جائے اور اتنا فلانی جگہ دے دیا جائے، اب تو فلاں کا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی، اپنی ضرورت اور حاجت کا ڈر نہ رہا تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنا فلاں مسجد میں، اتنا فلاں مدرسے میں، حالانکہ اب گویا وارث کا مال بن گیا۔ حلوائی رحمۃ اللہ، اب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہے، جب تک کہ اپنی ضرورتیں وابستہ تھی تب تو خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اب جب کہ وہ دوسرے کے یعنی وارث کے پاس جانے لگا تو آپ کو اللہ کے واسطے دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی واسطے شریعت مطہرہ نے حکم دے دیا کہ مرتے وقت کا صدقہ 1/3 مال میں اثر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت سارا مال بھی صدقہ کر کے مر جائے تو وارثوں کی اجازت بغیر 1/3 سے زیادہ میں اس کی وصیت معتبر نہ ہوگی۔ اس آیت شریفہ میں مال کو یتامہ، مساکین وغیرہ پر خرچ کرنے کو مستقل طور پر ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں زکوٰۃ کو علیحدہ ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخراجات زکوٰۃ کے علاوہ باقی مال سے ہیں۔ اس کا بیان احادیث کے ذیل میں آئندہ نمبر 1 پر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ فضائل صدقات کی تعلیم یہ پہلی ہے، شروع کرے ہیں۔ اللہ ہمارے شروع کرنے کو قبول فرمائے آخر تک، اور یہ امانت کو یوٹیوب کے ذریعے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اہتمام سے سنیں، ہمارا یہ شروعات ہے، پہلا باب ہے الحمدللہ، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ۔
اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح